جسم کے مختلف اعضاء کو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق پاک اور صاف رکھنے اور صاف ستھرا لباس پہننے کا عمل طہارت کہلاتا ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ جسم کے اعضاء اور لباس کو پاک اور صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خیالات کو بھی پاکیزہ رکھا جائے۔ جسمانی اعضاء کو صاف ستھرا رکھنے کا عمل ظاہری صفائی کو ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور خیالات کی پاکیزگی کا عمل روح کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ طہارت کی اہمیت۔ طہارت اور پاکیزگی کی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ انسان کی شخصیت میں نکھار صفائی ستھرائی اور جسمانی پاکیزگی سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے جسمانی طہارت کے ساتھ روحانی طہارت پر بھی زور دیا ہے۔ جسمانی طہارت میں ایک انسان کو اپنے جسم کے اعضاء کو صاف ستھرا رکھنا شامل ہے، جبکہ روحانی طہارت سے یہ مراد ہے کہ خیالات کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھا جائے۔ طہارت کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا جا سکتا ہے۔ جسمانی پاکیزگی۔ جسمانی پاکیزگی سے مراد شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جسمانی اعضاء کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ انسانی اعضاء ماحولیاتی آلودہ اشیاء اور نجس مادوں کی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس لیے جسمانی اعضاء کو صاف و پاک پانی سے دھونا اور انہیں صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے۔ سر کے بالوں میں اگر میل کچیل اور گرد جمع ہو جائے تو بال چپک جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سر میں کئی جراثیم وغیرہ بھی جمع ہو جاتے ہیں، جو نہ صرف اس شخص کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اس کے آس پاس دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناخنوں میں میل کچیل جمع ہو جائے تو بیماریاں پھیلانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ جسم پر غیر ضروری بالوں کی موجودگی سستی اور کاہلی پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ سر کے بالوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اس کے بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کرنی چاہیے اور بالوں کو سلیقے سے سنوار کر رکھنا چاہیے۔ ناخنوں کو بڑھتے ہی تراش لینا چاہیے تاکہ ان میں میل کچیل جمع نہ ہو۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کرنا چاہیے اور پاک و صاف رہنے کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ اس طرح جسمانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، وہ انسان کو مطمئن اور آسودہ بناتی ہے۔ شخصیت کا نکھار۔ طہارت انسان کی پاکیزگی کا وہ عمل ہے جو اس کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا کرتا ہے۔ جب ایک انسان اپنے جسم کے اعضاء کو صاف ستھرا رکھتا ہے، انہیں شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دھوتا ہے اور پاک و صاف رہتا ہے، تو اس کے تمام جسمانی اعضاء کو خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ جسمانی اعضاء اس کی مجموعی شخصیت کو نکھار دیتے ہیں اور اسے دوسروں کے لیے جاذب النظر اور پرکشش بناتے ہیں۔ بیماریوں سے نجات۔ طہارت کا عمل جسم کے اعضاء کو پاک اور صاف رکھنے کی طرف مائل کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ خیالات کی پاکیزگی کی طرف بھی مائل کرتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف اقسام کے بیکٹیریا اور جراثیم جسم پر حملہ آور نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جراثیم گندگی پر پرورش پاتے ہیں اور نہ ہی خیالات میں انتشار کی وجہ سے اندرونی طور پر جسمانی اعضاء کے نظام میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح طہارت کا پورا خیال کرنے والا شخص کو بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ روحانی مسرت۔ طہارت کے عمل سے چونکہ ایک شخص نہ صرف جسمانی طور پر صفائی و ستھرائی کا پورا خیال رکھتا ہے بلکہ اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کی روح بھی پاکیزگی سے معمور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے
اسے روحانی مسرت کا احساس ہوتا ہے اور اسے عبادت کرنے اور نیک اعمال کی کرنے طرف اور زیادہ رغبت حاصل ہوتی ہے۔ جسمانی پھرتی۔ طہارت کے عمل سے جسمانی طور پر صفائی ستھرائی حاصل ہوتی ہے اور روحانی طور پر خیالات کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور انسان پر مایوسی اور پریشانی غلبہ حاصل نہیں کر پاتی اور جسمانی طور پر پوری طرح چاق و چوبند رہتا ہے۔ رحمتوں کا نزول۔ جسمانی اور روحانی طور پر طہارت انسان کو پاکیزہ بناتی ہے اور نہ وہ گندگی اور نجاست سے پرہیز کرتا ہے، اس لیے روحانی طور پر وہ نیکوں اور اچھے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسے حاصل ہوتی ہیں اور اس کی زندگی مطمئن اور آسودہ ہو جاتی ہے۔ طہارت کی فضیلت۔ اسلام میں طہارت سے وضو اور غسل وابستہ ہے۔ وضو میں جسمانی اعضاء کو پانی سے دھو لیا جاتا ہے کہ جسمانی اعضاء سے میل کچیل دور ہو اور پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ وضو ہر نماز کی ادائیگی کے لیے کیا جاتا ہے اور اس میں جسم کے اعضاء کو دھویا جاتا ہے، جبکہ غسل میں پورے جسم کو دھویا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر طہارت کی اہمیت اور فضیلت سے انسان کو آگاہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ غسل، وضو اور تیمم کا احکام دے کر تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، جبکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و صاف کر دے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی قباء کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف یوں بیان فرمائی۔ مسجد قباء میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ جب دوسری وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بھاری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئیں ان میں سے ایک یہ تھی۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ اس طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دین اسلام کی تمام تر عبادات کا انحصار طہارت اور پاکیزگی پر ہے۔ روح کا تزکیہ اور لباس اور جسم کی طہارت لازم و ملزوم ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود امت کے سامنے طہارت اور پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ قائم کیا بلکہ امت کو بھی پاک اور صاف رہنے کی تلقین کی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ان کو بال سنوارنے کا حکم دیا۔ جب دوبارہ حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا گندا بال شیطانی فعل ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی میلے کچیلے بوسیدہ کپڑوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی اکرم نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس مال نہیں؟ اس نے عرض کیا کہ بہت کچھ ہے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام، سب کچھ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت، صفائی اور نفاست کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ سفر میں بھی تیل، کنگھی، سرما، کینچی، مسواک اور آئینہ وغیرہ ساتھ رکھتے۔ منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کا استعمال کرتے تھے۔ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول میں شامل تھا۔ رسول اللہ جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا۔ جب بھی
جب بھی باہر گھر سے تشریف لاتے تو پہلے مسواک فرماتے، حتیٰ کہ حیات طیبہ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا۔